بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام اور فضائل اہل بیت اطہار کے سماعت کیے، گفتگو آپ نے سماعت کی، تو اب ضرورت نہیں ہے کہ اس پہ وقت اور ہمارے دلوں کی جو دنیا کی جو کیفیت جو بن چکی ہے تو وہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ اس میں کوئی اور گفتگو مخل ہو۔ بس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت امیر مختار سقفی علیہ السلام نے جب قاتلان حسین کو پکڑا ایک ایک کر کے، تو آپ جس کو قتل کرتے اس سے پوچھتے کہ تو نے کیا کیا تھا۔ جب وہ لوگ آئے جنہوں نے پاک بیبیوں کے خیمے جلائے تھے تو ان سے ایک سوال کیا حضرت امیر مختار سقفی نے کہ تم نے حسین پاک کے بسیدہ لباس کو لوٹ لیا، ان کے جسم سے لباس تک نہیں چھوڑا، وہ بھی اتار لیا، تو وہ خیمے بڑے قیمتی تھے، ان کو بھی لوٹ لیتے، وہ جلائے کیوں؟ انہوں نے جو جواب دیا، ہم خیموں سے بیبیوں کو باہر نکالتے تھے، وہ باہر نہیں نکلتی تھی، انہوں نے اتنے کوڑے مارے ان کے جسم سے خون کے چھینٹے باہر نکلنے لگے۔ بیبیوں نے پھر بھی خیمے نہیں چھوڑے، پھر ہمیں حکم ہوا ان خیموں کو جلا دو، اگر نہیں نکلتی تو خیموں کو جلا دو۔ تو ہم نے اس لیے ان خیموں کو جلایا۔ تو تب بی بی زینب نے وقت کے امام زین العابدین سے پوچھا کہ وقت کے امام، اب ہم سوال پوچھتے ہیں، جل جائیں یا باہر نکلیں؟ تو اس وقت کے امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا تھا کہ باہر نکلنا واجب ہے۔ حضرت اسلام، جس کو میرے نبی کی بیٹیوں کی یہ عزت و عظمت اور نبی کے کلمے سے اور نبی کی ذات سے پیار ہو، اس کو جب یاد آئے نا کہ وہ خیمے نبی کی بیٹیوں کے تھے، وہ اتنی پردہ دار تھی کہ خون کے چھینٹے اڑتے تھے لیکن خیمے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو تب ان کے خیموں کو آگ لگی۔ تو یہ کوئی کسی سید سے یا اہل بیت کے کسی عاشق سے پوچھے کہ جب کربلا کے یہ ایام اور واقعات آتے ہیں کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی۔ یہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے کہ ہم کمینوں کی طرح روتے نہیں ہیں، یہ تو کوئی ان سے پوچھے جن کے دل کربلا معلیٰ کے غم سے غمگین ہے، نبی کے غم سے غمگین ہے۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں، میرے نبی کریم کی اہل بیت کے غلام بن جاؤ۔ یہی علامہ صاحب کی تحریک صراط المستقیم کا پیغام ہے کہ در مصطفیٰ پہ جھک جاؤ، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی یہی فرمان ہے کہ ارکبوا محمدًا فی اہل بیت ہی، کہ اگر تم محمد عربی کی خوشنودی چاہتے ہو تو نبی کی اہل بیت کے قدموں میں آ جاؤ۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق کا پیغام ہے، اور یہی پیغام لے کے حضرت علامہ یاسین قادری صاحب نکلے ہیں۔ تو برادران اسلام، چونکہ جس طرح انہوں نے گلاس والی بات کہی کہ پازیٹیو اور نیگیٹو مائنڈ ہوتا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جو مرید ہیں صرف ان سے آخری بات عرض کر کے میں دعائے خیر کروں گا۔ جو مرید ہیں، مولوی کسی کا مرید نہیں ہوتا، مولوی سے مراد وہ ہیں جو بات بات پہ فتوے لگاتے ہیں۔ جو آقا حسین پاک کے دروازے کا فقیر عالم ہے، اس کے جوتوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ تو برادران اسلام، مجھے آپ یہ بتائیے، چلو آپ کو نہیں پتا تو کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے گا کہ اگر آپ مرید ہیں، اپنے پیر سے بڑا کسی کو سمجھتے ہیں تو فیض ملے گا؟ جو مرید ہے صرف وہ مجھے یہ بتائے گا علامہ صاحب کہ اپنے پیر سے بڑا اگر کوئی کسی کو سمجھے تو اس کو فیض ملے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میرے غوث اعظم نے اپنے ایک مرید کے مرید سے پوچھا تھا
یہ میرے پیر و مرشد نے مجھے بات سنائی، میرے والد گرامی نے مجھے یہ بات سنائی کہ انہوں نے اپنے ایک مرید کے مرید سے پوچھا تھا کہ بھئی اس وقت اس زمانے میں سب سے بڑا پیر صاحب کون ہے؟ تو اس نے کہا آپ ہیں۔ فرمایا تو مرید ہی نہیں، اگر تو مرید ہوتا تو تیرے لیے تیرا پیر مجھ سے بھی بڑا ہوتا۔ اس کا پیر میں ضرور ہوں مگر تو مرید تب تھا اگر تیری نگاہوں میں تیرا پیر مجھ سے بھی بڑا ہوتا۔ یہ ہے مریدی کا ایک چج اگر کسی کو آتا تو یہ خشک ملوانے کسی کے کیا مرید بنیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سلسلہ عالیہ قادریہ کا پیر کون ہے؟ میرا علی سلسلہ عالیہ قادریہ کا پیر نہیں ہے؟ شجرہ طریقت پڑھیں تو ان میں سب سے اوپر کس کا نام ہے آخر میں؟ مولا علی کا۔ چشتی اپنا شجرہ طریقت پڑھیں تو سارے چشتی مولا علی کے مرید نہیں ہیں، سارے سہروردی مولا علی کے مرید نہیں ہیں، اور نقش بندیوں کا ایک طریق مولا علی کا مرید نہیں ہے۔ تو برادران اسلام اگر وہ ہمارا پیر ہے تو ہمیں بڑا مان لینے دو نا۔ اگر کوئی فیض لینا چاہتا ہے تو اس کو تو بڑا مان لینے دو، اس کو تو فتویٰ نہ لگاؤ، کیونکہ یہ طریقت کا اصول ہے کہ جو اپنے پیر کو باقی پیروں سے بڑا نہ سمجھے اس کو ککھ نہیں ملتا۔ تو اگر ہم علی کے مرید ہیں تو ہمارا پیر سب پیروں سے بڑا ہے، سب پیروں سے بڑا ہے، کوئی میرے پیر علی سے بڑا نہیں ہے۔ اور یہی طریقت کا اصول ہے، یہی طریقت کا اصول ہے، یہی طریقت کا اصول ہے۔ تو جو کوئی کسی کا مرید ہے وہ اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو جو کسی کا مرید ہے ہی نہیں اور جو اپنے پیر کے پتر ہیں اور جو اپنے پیر کی بیٹیاں، میرے پیر علی پاک کے پتر اور ان کی بیٹیاں، ان کی عظمت کو کس کے مقابلے میں تولیں؟ تو برادران اسلام بس اگر کسی کے یہاں بوسہ نہ ہو تو وہ اس بات سے سمجھ سکتا ہے کہ مقام اہل بیت اطہار کیا ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام میری دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں۔ تو بیٹھے بیٹھے ہی اسی طرح 5 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں، پھر میں دعائے خیر کروں۔